بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سارے دوست موجود ہیں اور آج کا دن بڑا اہم ہے. وہ اس لیے کہ ایک بل پیش ہوا اور وہ منظور ہو گیا اور اپوزیشن کی اکثریت ہے سینٹ میں اور بڑی یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ کہ یہ وہ اپوزیشن ہے جس نے تحریک عدم اعتماد لانی بھی ہے اور کامیاب بھی کرنی ہے, اس طرح کے وہ دعوے کر رہے ہیں. اور این ٹائم کے اوپر جو ہے وہ قائد حزب اختلاف وہاں پر موجود نہیں تھے, یا اینڈ ٹائم سے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو ٹائم تھا جب گنتی ہونی تھی تو وہاں پر موجود نہیں تھے. کچھ 5 میرا خیال ہے کوئی نون لیگ کے بتائے جا رہے ہیں. کیوں بٹ صاحب 2 نون لیگ کے, 3 پیپلز پارٹی کے, تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک اے این پی کا موقع سے نکل گیا. ہاں ورنہ کام برابر ہو جائے. سر جو ہے نا ایشوز وہ بڑے موٹے موٹے ہیں. ایک تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا ہے جناب علی کہ یہیں پہ پی ڈی ایم ٹھس ہو گئی ہے, تو متحدہ اپوزیشن تو پی ڈی ایم والے بھی رہ گئے. چین کا دورہ بڑا ہے. وزیر اعظم صاحب چین جا رہے ہیں اور 19 تاریخوں میں ہمارے کوئی اور بھی جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں جی. اور پھر ایک یہ ہے کہ کوئی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نے کہا کہ مینوں ٹائم دے. انہوں نے کہا میں تمہیں ٹائم نہیں دینا. میں سمجھ رہے نا, تو وہ بھی تہاڈی خبر ہے. میری خبر کتوں ہے؟ ہاں چلو آپ دی خبر ہے نہ نینج نہ کرو نا. انہیں ایک بندہ بشرا میری کی خبر تو اور بھی ایشوز ہیں لوگ. لیکن سر جی یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا فنکاری ہے؟ کیا پاکستان کے اندر پاکستان کی جو حزب اختلاف ہے وہ عوام کے بلبوتے کے اوپر سیاست کر ہی نہیں سکتی, آتی نہیں کرنی ان کو, یا صرف اسی فنکاریاں ویکھنی ہیں انہوں نے؟ دیکھیے جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ اصولی طور پہ تو درست ہے, ہاں, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں حزب اختلاف کو نشان زد کرنے کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس اوور دی ڈیکڈس مختلف طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں جن سے ان کو ڈسکریڈٹ کیا گیا, جس میں ان میں انڈکشنز کی گئیں, جس میں ان میں پلانٹ کیے گئے لوگ, اور اس کے بعد اب جو مٹیریل ہے انفارچونیٹلی 100 لوگوں کی سینٹ ہے نا, اس میں سے 4 یا 5 ہوں گے جن پہ آپ انگلی رکھ کے کہہ سکیں گے یہ پولیٹیکل مائنڈ ہے. باقی تو وہاں میرے بھائی پراپرٹی ڈیلر بیٹھے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ٹائکون بیٹھے ہیں, سگریٹ فروش بیٹھے ہیں, وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی دیانت کا یہ عالم ہے کہ 3.5 برس ایک بندہ قومی اسمبلی کا رکن رہا, اور جب اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا وہ بیان حلفی جو میں نے قومی اسمبلی کے لیے دیا تھا وہ پکڑا گیا ہے, تو وہ چھلانگ لگا کے سینٹ میں آ گیا کہ جی اب تو وہ قومی اسمبلی کے رکن. یہ میں ایک بندے کی مثال دے رہا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہی از دا اونلی ون. آئی ایم سیئنگ کہ دیکھیے 2 لوگوں کو تو اللہ کی ذات نے اپنے پاس بلا لیا, حاصل بزنجو اور مشاہد اللہ خان, وہ سینٹ میں ہوتے تھے. ایک کو ایک ہی پارٹی نے دھچکا دے دیا اور دوسرے کا دوسرا. فرحت اللہ بابر اور پرویز رشید کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, لے کے وہاں بچا رضا ربانی. پاکستان کی پولیٹیکل کلاس اگر ایز اے پولیٹیکل کلاس جو طے نہیں کرتی, کیونکہ اس ملک کے عوام کی حد تک یہ بات کلیئر ہے کہ اس ملک میں 2 گروپ ہیں. میں کسی کے لباس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, وہ وردی میں ہو یا وہ سویلین میں ہو. ملک میں پارٹیاں 2 ہی ہیں, ایک وہ جو عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں, اور ایک وہ جو عوام کے حق حکمرانی پر ڈاکہ مار کے وسائل پہ اجارہ قائم کرتے ہیں, جو اصل مافیا ہے, جو اصل کرپشن ہے. ٹھیک ہے, اگر پاکستان کی پولیٹیکل کلاس, پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو 56 برس کی عمر میں 18-17 برس کا جو ہے وہ سیاسی کارکن بننے والا لڑکا, جو تب لڑکا تھا, بڈھا ہے, وہ صدمے کا اظہار ہی کر سکتا ہے. اور جہاں تک یوسف رضا گیلانی صاحب کا تعلق ہے, ان کے احترام کے اپنے زاویے ہیں. ہی واز ون آف آر ویری گڈ بیلنسڈ اینڈ کیلیبریٹڈ پرائم منسٹر. پھر انہوں نے جو بہت بڑا عذاب کاٹا اپنے بیٹے کے حوالے سے, پھر جب ایک دفعہ وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے پوسٹ سیاہ, پھر وہ گئے نہیں کہیں.
نہیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ لیکن اس کے باوجود جو ان کی اسینس ہے ان کی سیاست کا وہ دھڑا ہے، ہاں، وہ ان کے جو کلاؤڈس ہیں ہاں، وہ مذہبی وہ یعنی مزاروں خانقاہوں میں بھی ہیں اور وہ ہر طرف ہیں. اسی کے اگر انہیں سیاست کرنا ہے تو پھر پاکستان کے لوگوں کو کیا ملا؟ لیکن مجھے آج یہ لگتا ہے کہ آج جو ہے نا وہ جو ہمارے دوست جو ہیں مچھانی سرکار نور اللہ صاحب، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں یہ جو وہ جو بات کیا کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں، وہ مجھے لگتا ہے کہ آج انہوں نے اتفاق تانوں سانوں سارے باج مات کرنا پڑنا ہے. یہ جو آج یوسف رضا گیلانی صاحب، مسلم لیگ نون، اے این پی کے، وہ مطلب میں اب اے این پی کے چونکہ ایک آدمی نے کیا تو پتہ نہیں یہ کوئی ان کا کوئی پالیسی ڈیسیجن تھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر پارٹی والی گل ہوگی. تو سر ایک ہی مطلب ایک دو نمبریاں ساڑھے نال. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ مجھے یاد آ گیا مراو جان ادا کا وہ فقرہ جس میں وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے یہ جو نئے تماشبین آئے ہیں ان کے سامنے پرفارم نہیں کرنا. تو پھر وجاہت صاحب نے بتایا کہ وہ آگے سے ان کو جواب دیتی ہیں کہ بیٹی فی الحال تو مارکیٹ میں ایسے ہی تماشبین آ رہے ہیں، انہی لفنگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو فی الحال پاکستان کی پولیٹیکل مارکیٹ کے اندر ایسے ہی لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ ہم نے پوری ریاست کے جبر، استبداد اور قہر کے ساتھ 70 سال پاکستان کے سیاستدانوں کی چھترول کی ہے. کبھی انہیں ایبڈو کیا ہے، کبھی غدار قرار دیا ہے، کبھی کچھ کر کے دیا ہے. تو یار کیا سیاستدان حوصلہ ہار چکے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اتنی کی ڈیریویشن آ جاتی ہے، اتنے کے کریکٹر لیس لوگ آ جاتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی بندہ جمہوریت کی طرف ہونا بھی چاہے تو پھر وہ انہی میں سے چوائس کرتا ہے نا. الیکٹیبل کی پالیٹکس ہے نا. تو الیکٹیبلز کے پھر اپنی بھی تو ترجیحات یا مجبوریاں ہو سکتی ہیں نا کہ واٹس ایپ کے اوپر کال آئے یا کسی بنامی نمبر سے کال آئے تو پھر انہیں کہنا پڑتا ہے جی مجھے ایجنڈا ہی نہیں ملا، میں وہ مطلب کہ لیٹ ملا یار ساڈا سارے دا مرال ڈاؤن. اور انہوں نے مرال نہیں یار، ہمیں مرال ڈاؤن اس لیے نہیں ہونا چاہیے، ہماری بکری اس لیے نہیں بیٹھنی چاہیے کہ ہمیں توقع ہونی چاہیے کہ یہ ایسے ہی کریں گے. ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے ہٹنا ہے تو جس کلاس نے آ کے اس کو ٹیک اوور کرنا ہے وہ ان سے قدرے بہتر کلاس ہوگی. ہمارا یہ اصرار رہتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ اصرار رہتا ہے اس پروسیس کو چلنے دیا جائے، کیونکہ یہ جتنا چلے گا یہ ریفائن ہوں گے، یہ لوگ ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے جو لوٹے ہوں گے. آپ اندازہ کریں نا اس وقت کہ جن لوگوں نے پارٹیاں بدلی ہوئی ہیں وہ نئے معروضی حالات کے اندر، آج کے حالات کے اندر اپنا آپ کو کتنا غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پی ایم ایل کیو جیسا انجام نہ ہو جائے ہمارا. پی ایم ایل کیو کے ڈیفیوز ہونے سے بہت سارے لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی تھی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ پروسیس اگر ریگولرلی اسی طرح چلتا رہتا ہے تو بہت سارے لوگ بھی ارریلیونٹ ہو جائیں گے، اور وہ تو ہو ہی جاتے ہیں ہر 3 سال. پروسیس تو وہ سائیں آپ چلا رہے ہوندے نے بٹ صاحب. آپ توقع کرتے ہیں کہ کوئی تحریک عدم اعتماد آئے گی یا پھر آئے گی تو کوئی انڈیپینڈنٹ آئے گی؟ تحریک عدم اعتماد تبھی آئے گی جیسے احسن بھون صاحب نے تبھی وہ فائل کیا جب اشارہ آیا. ٹھیک ہے نا، وہ اشارے کے بغیر آپ کو پتا، آپ بھی جانتے ہیں احسن بھون صاحب کو، میں بھی جانتا ہوں، گلی تھان تے پیر رکھنے والا بندہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اب تحریک عدم اعتماد میری پہلے بھی بڑی مخالفت رہی ہے. کیلے کا چھلکا کر لو، کیلے کے چھلکے پہ پاؤں نہیں رکھتا. چلو میں تے باہر لو احسن بھون منہ تو کہہ سکنا کر لے، مگر میں صرف یہ کہہ رہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد اگر آئے گی تو پھر وہ کامیاب ہوگی. پہلی بات تو یہ اگر آئے گی کیونکہ وہ اشارے سے آئے گی. ہاں ان کے اشارے سے، ان کے حکم پہ آئے گی، اشارہ شورا نہیں ہوگا، حکم کرنا ہی ہوئے. اگلی بات جو ہے یار، اگلی گل تے آ لیندے وجہ صاحب، اگلی گل ہے وے کہ جیڑی تسی اے ہون گل کیتی کہ جناب اے اپنا جڑا وہ ہے اپنا سینٹ والا، دیکھیے میرا اپنا ایک انداز ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اور وہ انداز بڑا سمپل ہے. جو میں کہتا ہوں کہ یہ برہمن ہے اور ہم شودر ہیں. یہ جو جتنی ورکنگ کلاس ہے نا، جو 20-21 کروڑ عوام ہے، یہ سارے شودروں کی طرح ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پیسے پڑے ہیں شودروں کے، نہ آصف زرداری کے پیسے پڑے ہیں، نہ نواز شریف کے پڑے ہیں، نہ شہباز کے پڑے ہیں، نہ مریم کے کرتے وہاں سے آتے ہیں، نہ یہ جو ہے اپنا عمران خان کی لیما باجی اس کی سلائی مشینوں کے پیسے وہاں پر ہیں، نہ جرنیلوں کے پیسے وہاں پر ہوتے ہیں. ان کے پیسے بھی سب کے باہر. عاصم سلیم باجوہ
کھلی چٹی ننگی مثال موجود ہے. ہاں جی انہوں نے تو ٹھیک ہے. بزنس انہوں نے سو باہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسے ساڈے نے, ہاں تو یہ دی راکھی وہ کیوں بہن تیرے باجرے دی راکھی منڈیا میں نہیں بہندی وے گل سمجھ رہے وہ پائے نا ساڈا باجرا ہے. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? تیرے باجرے دی راکھی منڈیا ਇਹ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسے ہیں عام آدمی کے, غریب آدمی کے, جس کے خون پسینے سے یہ نچوڑے جاتے ہیں باقاعدہ سنگی دنوں رکھ کے یہ ملک اب تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اب یہ کلاس کا ڈفرنس ہے سر. وہ حاکم ہے, ہم محکوم ہے اکراس دا جو ہے نا لائن, یعنی پارٹی ڈیوائڈ سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں یہ سارے دے سارے ساڈا خون چوس رہے ہیں اور یہ ساڈی پیسے انہوں نے. آپ مجھے بتائیں, یہ شہباز شریف صاحب, مجھے ایف آئی اے والوں نے خود کہا, میں نے اس پہ وی لاگ کیا, انہوں نے کہا جناب یہ منی لانڈرنگ کے پیسے نہیں گئے جو شہباز شریف سے پائے نے, یہ 16 ارب روپیہ یا 10 ارب روپیہ جتنے بھی رقم ہیں وہ شہباز شریف کی رمضان شوگر مل کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے ملازم کے اکاؤنٹ میں پیسے منگوانا جرم نہیں ہے, قانون جرم نہیں. ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ یہ منی لانڈر تو ہوئی ہی نہیں, نہ باہر گئی ہے نہ باہروں آئی ہے, لہٰذا یہ تو منی لانڈرنگ ہے ہی نہیں. تو یہ تو پولیٹیکل کیس بنا ہوا ہے. شہباز شریف وہ 16 ارب روپیہ بچان لئی کتنے کتنے نسیا, نسدا پہ ہے نا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ پولیٹیکل کلاس کو اتنا شیٹر کیا گیا, مار دینی چاہیے ہو جی پولیٹیکل کلاس. نہیں مطلب ایک کا بھائی, میری بات سنیں سر, اگر میرا ایک کا بھائی وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا, پرائم منسٹر آف پاکستان, ٹھیک ہے, جو نہیں آئی یار وہ نہیں آئی. اچھا دوسرا سن لینا, میں کہہ رہا ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب خود پرائم منسٹر رہے ہیں, دوسرا وزیر اعظم رہا ہے, تیسرا مشاہد حسین سید, وہ پتہ نہیں کی رہا این ٹائم تے. دیکھو یاد رکھو, مشاہد حسین سید, شہباز شریف, انہوں نے این ٹائم تے کرونا نکلدا جے پائے, موقع دے آگے کرونا ہو جاتا انہوں نے. ٹھیک ہے. یہ بڑے کاریگر لوگ ہیں سر, انہوں نے ہمارے پیسے کو آئی ایم ایف کی جھولی میں ڈالا ہے اور اپنے بڑے پیسے بچا رہے ہیں. زرداری صاحب نے سوئس اکاؤنٹس کا کیس کتنے سال لڑیا, ایک ٹگا نہیں جان دیتا پاویں اپنے سن یا کسی دے سن. ٹھیک ہے. اسی طرح سرے میں یہ جو بنی گالا والا ہے, کنی سال انہیں کیس لڑیا, بنی گالا ریگولرائز نہیں کرا لیا. ٹھیک ہے. تیری میری چگیاں ٹھا دیتے ہیں پھڑ کے. سو یہ بھائی جان یہ کلاس کا ڈفرنس ہے. جب تک ہم اس چیز کو اس انداز میں نہیں دیکھیں گے, ہمیں اپنے شودروں کی لڑائی لڑنی پڑے گی بھائی جان. اگر ہم نہیں لڑیں گے تو پھر اس کا مطلب پتہ صرف ایک ہوگا کہ ہم بھی کسی طرح غدار غدور ہو کے نہ برہمنا چ وڑنا چاہتے ہیں, جویں ساڈے جو کئی بڑے نے تو پھر اتنے جا کنڈی لا لی انہوں نے. ٹھیک ہے. تو اسی بھی وہی کرنا چاہتے ہیں ہم, ہمارے اندر پھر نکا موٹا غدار موجود ہے اپنی کمیونٹی کا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں صرف آپ سے عرض کروں کہ اس وقت آج جو اس عمران خان سے توقع تو کسی کو بھی نہیں تھی, جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا نا, اس کے بعد ان کی سے امید رکھنا کہ یہ ہمارے حق کے لیے کبھی ایک آواز بھی اٹھائیں گے, یہ جہالت ہوگی, سیدھی جہالت ہوگی. یہ قابل گردن زنی جرم ہے. یہ 22 کروڑ عوام کے پیسے کو انہوں نے غصے زنی کر دو, پیسے کو 22 کروڑ عوام کے ظلم کو انہوں نے, پیسے کو انہوں نے بھیج دیا ہے. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں رہا, یہ اسٹیٹ بینک آف آئی ایم ایف بن گیا. ہاں ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. ہاں یہ وہ ویسے پھر شودر کھلائے گا. نہیں چلو کر لو, نہیں آ گیا ٹھاڈے ہاتھ. ویسے ہی وہ بنی بیٹھا, میں کی کر رہا مما فی جانا سر, اور پھر ماروی سرمد بٹ سب تو آج صحیح والی لائن پر آئی گئے ہیں, اکثر آ جاتے ہیں, اکثر آ جاتے ہیں. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بہن ماروی سرمد جو ہیں ان کی صحت کے لیے بھی ہمیں اللہ پاک سے اللہ سے دیکھیے. ہاں مطلب ہے نا ان کی صحت چلے اللہ تعالیٰ دعا تو کرنی. نہیں بالکل, ہماری دعائیں ماروی کے ساتھ ہیں. ماروی نے ویسی بڑی ٹینشن ہماری زندگی گزاری ہے بیچاری نے, تو امریکہ جا کے انہیں سکون نہیں ہوتا. وہ نہیں چلیں بہرحال, ہم جو تاریخ کے جبر کی باتیں کرتے ہیں کہ تاریخ نے جبر کیا, ریاست نے کر دیا, پولیٹیشینز کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. وہ بھائی 2 کلاسیں جو وجاہت صاحب نے کہیں, میں تھوڑا سا اس میں ڈفر کروں گا ان کی بات سے. ہاں کہ ایک تو وہ ہے جو آ کے زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں عامر ہیں, غاصب ہیں.
دوسرے وہ ہیں جو ہمارا نام لے کے قبضہ کرتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو دوسرا پارٹی کرتی ہے یا ان کے ساتھ مل کے جمہوریت کے نام پر عوام بار عامر نے وہ بھی جمہوریت کے نام وہ بھی جمہوریت کے نام پہ کرتے ہیں اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی انہی کے ساتھ مل کے اور کرتی ہیں. سارا بزنس عوام کے نام وہ پہ. اگر مشاہد حسین سید کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, انہوں نے ایک فاتحہ پڑھنے جانا تھا, اور بھائی جن کو ضرورت تھی نا, وہ خاتون بیمار تھی, اس کو آکسیجن لگی ہوئی تھی, لا کے انہوں نے سینٹ میں پہنچا دیا پی ٹی آئی کی ایک خاتون کو, ٹھیک ہے, جس نے کام کرنا تھا. ہمارے لوگ ان کی دو نمبری سر, دو نمبری سے دو نمبری کی تھی یار. ہاں ٹھیک ہے. اچھا نہیں ایک منٹ, تو پھر وہ جن کو روکا انہیں نہیں روکا, ٹھیک ہے نا. تو اچھا ان کے لیڈر ذمہ دار ہیں اس بات کے لیے, اگر ان کی اپنی کسی مسئلہ ہوتا انہوں نے احتجاج پہ بلا لینا تھا سب کو, ٹھیک ہے, اگر اپنی ضرورت ہوتی تو. لیکن جب نہیں ہے, مسئلہ عوام کا تھا نا, 22 کروڑ لوگوں کا تھا, میرا تھا, آپ کا تھا, تو کچھ نہیں ہوا, پھر کسی کو ضرورت نہیں تھی. یہ جب فرماتے ہیں کہ انہیں فون آ جاتے ہیں, رضی صاحب بتا رہے ہیں انہیں واٹس ایپ پہ کال آ جاتی ہے, او بھائی رضی صاحب کو اور آپ کو تو کٹ پڑ چکی ہے, اٹھائے گئے ہیں آپ, اچھا پھر بول رہے ہوتے ہیں نہیں میں نے کوٹ نہیں پڑھی, آپ کو نہیں پڑھی, آپ کو اٹھائے گئے نا, انہیں پڑھی ہے نا کوٹ, اس کے باوجود بول رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کیا پرابلم ہے, ایک کال آنے پر کیوں وہ لیٹ جاتے ہیں؟ ہاں بولتے ہیں نا, نہیں اور میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونا, میرے کہنے وہ کیا بولتے ہیں, کہاں بولتے ہیں, وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ساری آن ریکارڈ ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمت کر لیتے ہیں, جن کا سٹیک کیا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی حکمرانی ہو اس ملک پہ, یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے, یہ چاہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کو دوبارہ حکومت مل جائے, اور جن کو حکومت ملنی ہے وہ تو لیٹ جاتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ایک فون کال آئی تھی جی اس لیے لیٹ گئے. تو یار ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے, ان کے لیے آپ مار کھا رہے ہیں, انہیں تو ہمارے 22 نہیں کدھر ہی مار کھائیے تسی دسو. اب عوام کے لیے ہاں اس میں تسی پارٹی بڑھاؤ, اسی ٹھاڑے لکھا لیں گے کیوں سر, جی بنا لیں گے, وہ بھی بنے گی پارٹیاں. دیکھیں یہ اسی طرح یہی پروسیس ہوتا ہے جب ان لوگوں ہمارے پاس چوائس کیا ہے. ہاں ہمارے پاس نہیں ایک منٹ, جدوجہد پارٹی کرو, ایک منٹ یہ بھی ہوگا. ایسی تو کسی پارٹی نہیں جائے. دوسرا میری ریکویسٹ سن لیں. صحافی کا کام جو ہے وہ الیکٹرل نہیں تسی پوچھے, نہیں میں یہ کہہ دوں, ایک منٹ میں اپنی اس میں بات کر دوں. چوائس میں اگر یہی پولیٹیکل, جب ان پولیٹیکل پارٹیز میں جیسے انہوں نے کہا ہمارے پاس چوائس یہ ہے کہ ابھی فی الحال یہ ہے, ہمیں اپنی آواز جب ہم ایک پارٹی کے خلاف اٹھاتے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی ہمیں ریئلائز کروانا ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے, اور اس کا انہیں نتیجہ انہیں بھگتنا پڑے گا. پینچر لانڈے ہیں, یہی تو ریئلائز کروانڈے ہیں, کیوں جی اور کی کر رہے ہیں سر تن سے جدا. انہوں نے ایک پارٹی کی بات کر کے کہ انہوں نے بھی جو رضی صاحب نے فرمایا وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم صرف ہم حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یار ہم نے تو بات اپوزیشن کے خلاف, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ بات نہیں کر رہے ہیں, آپ ہوسٹ کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں نا. کی گل کی تھی میں پوچھ رہا ہوں. ہاں انہوں نے کہ جو لوگوں نے پارٹیاں بدلی تھیں اور ان لوگوں کے لیے وہ انسیکیور ہو گیا, ان کو اپنے پولیٹیکل وہ نظر آ رہا ہے. اور نواز شریف نے پارٹی نہیں بدلی, نواز شریف کا قبلہ وہی ہے, وہ ایک نظریاتی سیاست ہے نا, اور اس کا نظریہ اقتدار ہے. آصف زرداری نے پارٹی نہیں بدلی, ہاں وہ تو اپنے اقتدار کے ساتھ عوام کا بھی خیال رکھتا ہے. پارٹی جڑی کہندی ہے کہ میں سیاست جڑی ہے نا وہ حکومت واسطے نہیں کرتی, ہاں تو وہ اس اقتدار کے لیے فوج, اس اقتدار کے لیے جو ہے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کے سازشیں. میرا خیال ہے کہ آپ یہ امداد سمرو صاحب اچھا جواب دیں گے نا. ہاں جی امداد سمرو دھیان سے بات کا جواب دینا ہے, میں نے بھی دینا. ہاں پہلی بات تو آج سنبھال کے رکھو نوٹ, تسی واپس آج جو کچھ ہوا کی کیا سی میں مارے گا چبل. ہاں جی سر پلیز, میں تہاڈی گل نہیں کر رہا, میں ادھر میری بھی نظر گئی ہے, ادھر میری بھی نظر گئی ہے. اچھا آج جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے افسوسناک ہے. اس طرح مطلب اپوزیشن پہ بجٹ منظور ہو رہا ہوتا ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں نہیں ہوتے. ہاں جی اسٹیٹ بینک کا بل ہے تو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں نہیں ہے, اور انہوں نے وہاں پہ جو دلاور خان گروپ کے لوگوں کو کمیٹیاں دی ہوئی ہیں, تگڑی کمیٹیاں, گیلانی صاحب نے. وہ جب شروع میں ان کا ہوا تھا ووٹ دیا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا پیسے, کوئی کہہ رہا تھا فون, تو وہ دلاور خان گروپ بہت چالاک ہے, انہوں نے کہا جی ووٹ دینے ہیں تانوں, تسی سانوں کمیٹیاں دے دو. تو اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکھر سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی, آج بھی میری اس سے بات ہوئی ہے, تو وہ ان کی بات ٹھیک ثابت ہوئی تھی. یار یہ آئیں گے اپوزیشن کے کوٹے میں, کمیٹیوں میں بیٹھیں گے, ووٹ حکومت کو کریں گے. آپ نے 4-5 کمیٹیاں بھی خراب کی اپنی,
اپنی اسٹرینتھ بھی کمزور کی, اور ہر ٹائم پہ دلاور خان گروپ جو ہے وہ ادھر سے اٹھ کے ادھر جا کر بیٹھ جاتا ہے پولیٹیکلی. ਇਹ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ انہوں نے لوڑ نہیں سی ووٹاں دی, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ سن انہوں نے دیتے سی, پتہ نہیں کیا انسیکیورٹی تھی, کیوں لیے تھے, حالانکہ پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی, تو لیڈر آف دی اپوزیشن بائی لاز ان کا بن سکتا مطلب پارٹی جتھے بھی جڑی بھی ہوئی ہوندی انہاں دی ہے, ہاں پارٹی کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ربانی کھر صاحب کی جی اس کے پہ قلوں پہ تھے جی, بالکل جانا چاہیے قلوں پہ, لیکن یہ ہے کہ بھائی لیڈر آف دی اپوزیشن کو, مجھے یاد ہے جس دن اپنا شہباز شریف نہیں تھے بجٹ والے ووٹنگ کے دن, مطلب میں یہ تھوڑے سے الفاظ سخت ہو جائیں گے, میں اگر یہ بات کہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور مسلم لیگ کے 2 لوگ, اور یعنی کہ ٹوٹل اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں جو سینٹ میں تھی, انہوں نے قوم سے آج غداری کر دی ہے, تو کیا یہ سخت لفظ ہوگا آپ کے خیال میں؟ آپ کی رائے آپ کو کہنا چاہیے. نہیں ویسے سخت لفظ تو نہیں, غداری کا لفظ تو سخت ہے, غداری کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے اپنا مینڈیٹ کے ساتھ وفا نہیں کی, ان کے ساتھ دیکھو سینٹ ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, سینٹ آف پاکستان ہے. سینٹ تو بات کی ہے, پھر اللہ میاں عیدی عدالت رہے ہیں. اچھا اس دن مجھے یاد ہے جب وہ شہباز شریف صاحب فائنانس بل پہ ووٹ دینے نہیں آئے تھے, اس دن نہیں تھے موجود, بلاول صاحب باہر نکل کے انہوں نے بہت غصہ کیا تھا کہ جب اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہوں گے تو ہم کس طرح چلائیں گے. تو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کو چاہے وہ کہہ رہے تھے, میں دیکھا علی قاسم کی اسٹیٹمنٹ کہ انہوں نے کہا کہ جی اچانک ایجنڈا آ گیا, ایجنڈا ایک دن پہلے ہی آتا ہے. اجلاس منگل سے یار کیوں سمجھتے نہیں بٹ صاحب, منگل سے اجلاس ایڈجرن ہوا تھا. کی ڈائلاگ سنا ہے, ایک فلم بڑی مشہور دلیپ صاحب کا ڈائلاگ, دلیپ صاحب کہتے ہیں کہ کلہاڑی میں اگر لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ پائے ساڈے چ نا یہ دستہ جڑا نا, ایک واڑی دا دستہ, ہاں یہ سانو وڈدا پیا. کچھ کرنا پڑنا, یہ اپوزیشن جماعتاں جڑیاں نے نا, یہ عمران تو وڈیاں ظالم نے. میں ایک منٹ آپ کی دیکھوں, ایک چیز سر, کلوں کا وہ ایکسکیوز جو دے رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, کلوں کا ایکسکیوز صرف ایک بندے کو دیا جا سکتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ جس کے اپنے کل ہوں, وہ اگر نہ پارٹیسپیٹ کرے تو سمجھ آتی ہے, باقی صرف بہانے بازی. ایک تو یہ اپنا دوسرا جو نولا صاحب والی بات جو آپ کہہ رہے تھے سر, ہمیں وہ آپ نے کہا مایوس کیوں ہوئے ہم نے اسی طرح جس طرح اگر حکومت کو ہم سب اپنا تنقید کرتے ہیں تو ہمیں اپوزیشن کو بھی تنقید کرنی ہے. ہم مایوس کیوں ہوں گے, ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی آپ یہاں پہ اپنا مینڈیٹ, ہمارا تو کام ہی ہمارا کام یہی ہے, اور ظاہر ہے یہ جو اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے چلے گا اس کو ہم نے بتانا کہ یہ پائن سے غلط کیتا ہے, فنکاری لائی, اور بتانا بھی چاہیے اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. مطلب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ربانی کھر صاحب کے کل تھے, تو یار کلوں سے زیادہ ہوتا ہے بھائی آپ کے پاس ہماری مینڈیٹ, امانت ہے, یہ آپ نے امانت میں خیانت کر دی. نہ ہم نے تنقید کرنی ہے, اور ظاہر ہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, ان پہ ہم نے نظر رکھنی ہے بھائی. آپ اپنا کام کریں, امانت جو ہے آپ کے پاس اس کو پورا کریں, اس کو امانت کا حساب کتاب ان سے مانگنا ہے لوگوں کے. میرا خیال ہے کہ وہ گل تھوڑی جی آگے پیچھے ہوگی, تو سر آپ ذرا اس پہ کوئی آپ وہ کنکلوڈ کر دیں ذرا. جو آپ ایک تو یہ کہ آج بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فہیم صاحب سے کچھ اتفاق کرنا پڑ رہا ہے. ہاں, وہ بڑی نظریاتی بنیادی باتیں کی ہیں, تو اب اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن میں یاد دلا دوں کہ یہ دل زدگاں کے دور سے پہلے دنیا رستی بسی تھی, پھر کچھ قصے ایسے نکلے چین کسے آرام کہاں. اس ملک میں ملک قاسم بھی سیاستدان تھے, غوث بخش زنجو نے بھی سیاست کی ہے, کسور کردیزی نے بھی کی ہے, شیرباز مزاری اپنے بھائی کے کہنے کے باوجود الیکشن نہیں لڑے. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ زمین جو ہے یہ کردار سے خالی نہیں ہے. لیکن جو کردار کم ہے نا, میں اس کی وجہ عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیے, ہم جو گلہ کر رہے ہیں ان سے, وہ ایک شہری کے طور پہ ہمارا حق ہے, ورنہ وہ ہمارے کو انکل یا کزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ ان پہ ہمارا کوئی اخلاقی دباؤ ہے. وہ اگر بندہ لوٹ مار کرنا چاہتا ہے یا کوئی عہدے اور اختیار کاہے کے لیے جاتا ہے, وسائل کے لیے بھائی. اس کے باوجود میں دوبارہ وہ بات دہراؤں گا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ سیاستدان صرف وہ ہے جو لیجسلیشن کے لیے, قومی پالیسیز کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے پارلیمنٹ میں جاتا ہے, اور جسے اپنے گاؤں میں مثلاً چوٹی زیریں پہ, مثلاً نواب شاہ میں, مثلاً مظفر گڑھ میں
लोगों को थाने में पकड़वाना है या छुड़वाना है, साथला के तबादले करवाने हैं, हाँ, थानेदार लगवाने हैं, पटवारी लगवाने हैं और उनकी ट्रांसफरें करवानी है, वो आमरीत के बेहतरीन हलीफ हैं। बिल्कुल ठीक है। और 11 इलेक्शंस में अगर 5-5 करके भी डाले गए अब तक, वैसे तो 85 वाला इलेक्शन ऐसी ज़बरदस्त एक्सरसाइज थी कि उसने हमारी सियासत का रंग ही बदल के रख दिया। पीपल्स पार्टी इस मुल्क का बहुत खूबसूरत तारीखी मोड़ रहा है, लेकिन आई बैक टू से कि 89 के बाद से सिवाय एक मुख्तर से वक्फे के जो 2008 से 11-12 तक का आया है, ये पार्टी हमें मुसलसल मायूस कर रही है। बीबी बेनज़ीर के 2 अदवार हैं उसमें, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ ये देख लिया जाए कि एक तो सियासत को एन मैस बतौर एक एक्सरसाइज के हम कंडेम ना करें, हम नहीं करना चाहिए, हमारी नुआंस अप्रोच होनी चाहिए। एक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसने ठीक किया है उसने ठीक किया है। नहीं सर, मैं ये किसी को बतौर सियासत इसको कंडेम नहीं कर रहा। मैं तो असल में जो बात कहना चाहता हूँ वजाहत साहब, वो सिंपल है कि भाई ये जो हम वर्किंग क्लास है, जिनका पैसा है, जिनकी वजह से मुल्क चल रहा है, इनके साथ जो हाथ हो रहा है पिछले 70 साल से हो रहा है, 75 साल से हो रहा है, ये 10 साल से हो रहा है, उसमें नून लीग है, उसमें पीपल्स पार्टी है, ANP है, MQM है, तरीके से जितनी भी पार्टी है सारियाँ वो मुश्तरका तौर पे आपके साथ हाथ कर रही हैं। अब मेरी बात सुन लें, वो क्यों कर रही हैं हाथ? इसलिए कि वो सारे के सारे वो उस बादशाह सलामत के दरबार के एक रतन बनने के चक्कर में हैं। ये बादशाह सलामत तो यूनिक बीमारी है ना जो रानी खेत की हमें लगी है। ये जो सियासत है ना, ये दुनिया के हर मुल्क में खेल पैसे का ही होता है। नहीं वेरी फ्यू कंट्रीज। यार आप बात को बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे लेके जा रहे हैं मेरे भाई। मैं ये नहीं आपसे अर्ज कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं तो अपने जैसे लोगों को ये एक्चुअली इस प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम दे रहा हूँ कि उठो, इन्ना ते ना रहना, जागदे रहना। ठीक है, सियासत करो अपनी सियासत खुद करो। पीडीएम ना क्यों है ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर। आप ये देखें कि पीडीएम में नवाज शरीफ नू मसीहा ना समझ, सर जरदारी नू मसीहा ना समझ। मैं गुजारिश सुन लें कि पीडीएम ने पिछले अपना जो इनका इजलास था उसमें तय किया कि जी अगले इजलास में जो 25 को होगा उसमें हमने वो लॉन्ग मार्च नहीं यार कमाल कर, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। जी आप दे रहे हैं, लेकिन देखें कि उन्होंने तय करके ऐलान अदम एतमाद पर गौर खोज होगा। अगली बार गाली नहीं की होगी, सवाल तो पहले बीमार हो गया ना, कोरोना करा लिया भाई पीडीएम भी उसी टोकरी के नीचे थोड़ी सी छड़ी लगा के दाना डाल के बैठी हुई है। एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यार अगर इस तरह से तहरीक एतमाद आना है ना, तो उस तहरीक एतमाद पे हमें अज़म एतमाद है। वेरी गुड, अच्छी गल है ना, समझ आई गल, ठीक है ना, कि अगर किसी साजिश के तहत ही आना, जो कि भट्ट साहब कह रहे हैं, और जो हमें सबको यहाँ है इस्टेब्लिशमेंट से तो टक्कर लेनी है ना। आप ये कह रहे हैं अगर अपोजिशन जो है हमारी, शायद खाकान अब्बासी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, जितने भी सारे ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान के सर पे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, तो भाई आपका असल मुकाबला तो उसके साथ हुआ। फिर आप ये तकाजा क्यों करते हैं कि वो पहले हाथ हटा दे तो फिर हम गिरा के, फिर तो पहलवान को खुद गिरा रही है। सर जी वो आपने मैदान में उतरना है। ने बरमला कहा था, मरियम साहबा 2 टोक करती थी जलसों में कि हम नहीं हमारा तो इमरान खान से कोई तल्लक वास्ता नहीं, बच्चों की ये बच्चे दरमियान में ना आए। ये बड़ी अब नहीं कह रहे ना, अब नहीं कह रहे ना, देखिए यही तो गुजारिश है, अब नहीं कह रहे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सियासी बयानियां जो अक्सर कहते हैं हमारा बयानिया, ये बयानिया नहीं है। इसका मतलब है कि ये आप असल कुव्वत के साथ तो मुकाबला करना ही नहीं चाह रहे। असल चीज तो ये है, उसको तो आप अपील कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के डीएनए में उनकी क़यादत का बड़ा हिस्सा जो है वो इक़्तिदार में आने के लिए बेचैन है। पीपल्स पार्टी का यही आलम है। और एक हमारे भाई हैं जिनके कंधों पे किसी ज़माने में बहुत सा पीतल रखा था, तो अगले दिन कह रहे थे कि यार जो फजलुर रहमान की तो मुझे शक्ल ही बुरी लगती है। मैंने कहा भाई हमारे तो ये लीडर हैं जी 40 साल से, MRD में जब ये आए थे। मैंने कहा किबला ये फरमाइए कि 2002 में ये मेकअप ज़्यादा अच्छा करते थे। 2002 में आपको कबूल थे। MMA की वो 67 जाली सनदे
17वीं तरमीम के लिए चाहिए। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਇਸ ਨਸ਼ست को यहीं पर ज़रा क्लोज करते हैं। ਅੱਗੇ ਭਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਤੇ और भी बहुत अमेरिका का दौरा है और भी बड़ी चीज़ें हैं, तो वो यार हम मैं चाहूँगा कि नूल्ला साहब ने जो चेंज किया ना, ये अच्छा एक बात और बता दूँ, आप बार बार पीडीएम कर रहे थे और भाई फ़हीम कह रहे थे कि ये अपनी आवाम की जमात होनी चाहिए। हाँ। और भाईजान वो जो पीटीएम बनी थी ਉਹਦਾ ਕੀ उसके साथ क्या हुआ? वो एनडीएम हो गई, वो एनडीएम हो गई है? वो एनडीएम हो गई। मैंने कहा अब तो वहाँ ना वो नेशनल उनकी वो डिफेंस वो सिक्योरिटी है, एनडीएस है ना, वहाँ वो 14 कौंसल खाने हैं ना, वहाँ रॉ का हाथ है। अब पीटीएम गद्दार है कि वो गद्दार हैं जो पाकिस्तान की ज़मीन को अपनी ज़मीन कह रहे हैं? नहीं पीटीएम गद्दार है। पीटीएम गद्दार मेरा सवाल है, नूल्ला साहब से पूछिएगा ये क्या रीज़न है इसकी। हाँ सर, मुच्छां का तो रख ली है जे, अगली बारी पूछांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, तो मतलब हाँ तो ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं दसवां ਵੱਡਾ। नहीं वो उन्होंने कहा कुछ लोग शर्मा रख देने में मुच्छा रख लेंगे। चलें इनकी मूंछों के ऊपर भी आगे बात करते हैं। तो अगली नशिस्त में बड़ी अहम बातें हैं कि वज़ीर आज़म साहब किसको मुलाकात करना चाह रहे थे, अपने किस मातहत के साथ, और वो उन्होंने इनकार कर दिया। रज़ीद अदा साहब के पास स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। फ़िल वक्त के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।